تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوفناک اور پراسرار کہانی۔ رات جو گہری ہو رہی تھی، ایلن کے عمل میں تیزی آ رہی تھی۔ وہ قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھا روحوں کو بلانے کا عمل کر رہا تھا۔ اس کے سامنے 2 پیالے رکھے تھے، ایک میں خون بھرا ہوا تھا اور دوسرے میں ایک سیاہ بلی کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ ایلن منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آنکھیں کھولتا، خون کے چھینٹے اپنی باپ کی قبر پر ڈالتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ قبرستان میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایلن کے علاوہ کوئی زیرو وہاں نہ تھا، مگر وہ بغیر کسی خوف کے اپنے باپ کی روح کو بلانے کا عمل کرنے میں مصروف تھا۔ اس بار آنکھیں کھول کر خون کے چھینٹے قبر پر ڈالنے لگا تو اچانک اس کی نظر بلی کے کٹے ہوئے سر پر پڑی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حرکت کر رہی ہو۔ ایک بار تو ایلن بھی ڈر گیا، لیکن پھر ہمت کر کے پڑھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے باپ کی روح حاضر ہو جائے گی، مگر ساری رات گزر گئی۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا، عمل بھی ختم ہو گیا۔ اس کے باپ کی روح کو نہ آنا تھا نہ آئی۔ ایلن نے سارا سامان الٹایا اور قبرستان سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی ناکامی پر بہت دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ اگر میں روح کو حاضر نہ کر سکا تو مجھے کبھی اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی، ایلن منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ دراصل ایلن بہت لالچی، دھوکے باز اور جواری تھا۔ اس کے باپ نے مرتے وقت کروڑوں کی جائیداد چھوڑی تھی، جو اس نے اور اس کے بھائی جارج نے برابر تقسیم کر لی تھی۔ ایلن نے ساری رقم جوئے میں ہار دی اور کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اب یا تو وہ دھوکہ اور بے ایمانی سے روپیہ کماتا یا پھر اپنے بھائی جارج کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ شروع میں تو جارج اس کی مدد کر دیتا، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ ایلن کی عادت بنتی جا رہی ہے تو اس نے رقم دینا چھوڑ دی اور ایک روز واضح لفظوں میں مزید رقم دینے سے انکار کر دیا۔ جارج، مت بھولو، تمہاری اس دولت میں میرا بھی حصہ ہے۔ ایلن نے غصے سے کہا، تمہارا حصہ کس طرح بنتا ہے؟ جارج حیران ہوا، کیونکہ یہ ڈیڈی کی جائیداد ہے۔ ڈیڈی نے مرتے وقت کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ ہم نے قانون کے مطابق جائیداد برابر تقسیم کر لی۔ تم نے اسے ضائع کر دیا اور میں نے اس سے کاروبار کر لیا، اس لیے آج میں کامیاب بزنس مین ہوں اور تم کنگال ہو۔ جارج نے مزید وضاحت دی، تم اچھی طرح جانتے ہو جارج کہ ڈیڈی مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک حادثے میں اچانک ان کا انتقال نہ ہوتا اور انہیں وصیت کرنے کا موقع مل جاتا تو وہ ساری جائیداد میرے نام کر دیتے۔ کیوں؟ کیا میں ان کا بیٹا نہیں تھا ایلن؟ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی ایسی ناانصافی نہ کرتے۔ انہوں نے یہ بات ایک بار کہی تھی جارج۔ ایلن نے جھوٹ گھڑا، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی لکھی ہوئی تحریر ہوتی تو بات بھی تھی نا۔ میں تمہیں ایسی تحریر بھی لا دوں گا جارج، فکر مت کرو۔ ایلن نے غصے سے کہا، لیکن وہ ایسی تحریر کہاں سے لاتا؟ اس کے باپ نے تو اسے ایسی کوئی تحریر دی ہی نہیں تھی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کے شیطانی ذہن میں خیال آیا کہ اگر کسی طرح وہ اپنے باپ کی روح کو بلا لے اور اس سے ایسی تحریر لکھوا لے تو جارج کی ساری دولت پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ وہ مختلف عاملوں سے ملا مگر کوئی بھی اس کے باپ کی روح کو نہ بلا سکا۔ اس نے بہت سی پرانی یونانی اور افریقی جادو کی کتابیں پڑھی اور مختلف قسم کے عمل کرنے شروع کر دیے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب وہ مایوس ہو چکا تھا تو ایک روز اس کی نگاہ روح کے ماہر عامل ہڈانی کے اشتہار پر پڑی، جو اس نے اخبار میں دیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ چند سیکنڈ کے اندر اندر روحوں کو حاضر کر لیتا ہے، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں کی روحوں سے ملنا چاہتے ہیں وہ اس سے رابطہ قائم کریں۔ یہ اشتہار پڑھتے ہی ایلن کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ جب اس کے باپ کی روح حاضر ہوگی تو وہ اسے یقیناً ایسی تحریر دے دے گی جس کی روح سے ایلن باپ کی ساری جائیداد کا وارث بن سکے گا۔ وہ ہڈانی کے پاس گیا
اور اپنے باپ کی روح سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تم میری فیس ادا کر دو اور اپنے باپ کی روح سے مل لو، ہڈانی نے ایلن سے کہا۔ پر میں یہ ملاقات تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں، عمل میں کر رہا ہوں گا تو پھر تم تنہائی میں کیسے مل سکتے ہو؟ ایلن سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ہڈانی کو بتا دے کہ وہ اپنے باپ کی روح سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر آتا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہڈانی کو بتانے سے پہلے اسے آزما لینا چاہیے کہ کیا وہ واقعی روحوں کو بلا سکتا ہے یا دوسرے عاملوں کی طرح یہ بھی لوگوں کو دھوکہ ہی دیتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات عاملوں کا روحوں کو بلانا صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مردہ رشتہ داروں کی روحوں سے مل رہے ہیں۔ چنانچہ ایلن نے پہلے ہڈانی کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مرد ایک عورت ہڈانی کے پاس آئے اور اپنے باپ کی روح سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تم ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ہڈانی نے ان دونوں سے پوچھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں اور روح کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کی جائیداد ان کی وصیت کے مطابق تقسیم کر لی ہے اور اب ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ کی روح کو ابھی بلا دیتا ہوں۔ ہڈانی نے کہا۔ وہ اندر گیا، وہاں سے چند چیزیں اٹھا کر لے آیا۔ عورت اور مرد کو اس نے کمرے کے کونے میں بٹھا دیا اور خود دوسرے کونے میں زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور وہ چیزیں بھی اپنے سامنے رکھ لیں جو وہ اندر سے لے کر آیا تھا۔ وہ ایک سفید شیشے کی گیند تھی، دوسری چیز ایک پیالہ تھا جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ ایلن بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں سے جاؤ، ہڈانی نے عمل شروع کرنے سے پہلے کہا۔ براہ مہربانی مجھے بھی یہ عمل دیکھنے دیں، ایلن نے اس سے درخواست کی۔ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں تمہارا دھوکہ ثابت کر دوں گا؟ میں دھوکہ نہیں دیتا ایلن، شیشے کی یہ گیند ہماری خاندانی گیند ہے، افریقہ کے ایک روحانی عامل نے میرے آباء و اجداد کو دی تھی، اور اسی کو سامنے رکھ کر عمل کرنے سے روحیں حاضر ہو جاتی ہیں۔ اگر تم دھوکہ نہیں دیتے تو پھر تمہیں میرے بیٹھنے پر کیا اعتراض ہے؟ ارے بیٹھا رہنے دینا آپ اسے، کیا کہتا ہے آپ کو؟ آنے والی خاتون ان کی بحث سے اکتا کر بولی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب کے آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ تیار ہو جائیں، چند منٹوں کے بعد آپ کے والد کی روح آپ کے سامنے ہوگی۔ ہڈانی نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ بظاہر تو اس کے لفظ بے معنی تھے اور کوئی بھی انہیں سمجھ نہیں سک رہا تھا، لیکن ایلن سمجھ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی منتر تھا جو وہ کئی راتوں تک قبرستان میں بیٹھ کر پڑھتا رہا تھا، مگر اپنے باپ کی روح کو بلانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ہڈانی نے چند لمحوں بعد خون کا پیالہ اس سفید شیشے کی گیند پر الٹ دیا۔ گیند بالکل سرخ ہو گئی اور پھر ان بہن بھائی کے والد کی روح آ گئی، اور یہ یقیناً اس شیشے کی گیند کا کرشمہ تھا، ورنہ یہی منتر ایلن نے کئی بار قبرستان میں پڑھا تھا، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا تھا۔ روح کے آتے ہی خاتون بول پڑی، ڈیڈی، ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے آپ کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا اور ہم بہت خوش ہیں۔ کیا آپ ہم سے خوش ہیں؟ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میں مرنے کے بعد بھی یاد رہا اور تمہیں میری خوشی کا خیال ہے۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش و خرم رہو اور آپس میں پیار محبت سے رہو۔ اس کے بعد انہوں نے چند اور باتیں کی اور پھر روح رخصت ہو گئی۔ ان لوگوں نے فیس ادا کی اور ہڈانی کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اب تو یقین آ گیا نا تمہیں کہ میں واقعی روحوں کو بلا سکتا ہوں؟ ہاں، یہ یقین آ گیا، لیکن کیا تم مجھے یہ گیند کچھ عرصے کے لیے ادھار دے سکتے ہو؟ میں تمہیں جلدی واپس کر دوں گا۔ نہیں، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا، ہڈانی نے صاف انکار کیا۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے دے دو، میں تمہیں اس کے عوض منہ مانگی رقم دوں گا، ایلن نے کہا۔ اس نے سوچا تھا اس طرح وہ تنہائی میں اپنے باپ کی روح سے مل کر کاغذات پر دستخط کروا لے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اسے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا جواب انکار میں ہی ہے، ہڈانی نے کہا اور گیند اٹھا کر دوسرے کمرے میں جانے لگا۔ روح کے جانے کے بعد وہ پھر شیشے کی گیند بن گئی تھی
اور خون کا کوئی دھبا اس پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ رک جاؤ ہڈانی، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ایلن نے فوراً پستول نکال لیا۔ ہڈانی نے مڑ کر دیکھا اور ٹھہر گیا۔ لا، اب یہ گیند مجھے دے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ ایک افریقی عامل نے میرے آباء و اجداد کو دی تھی۔ اگر کوئی غیر شخص اسے استعمال کرے گا تو وہ مر جائے گا اور یہ گیند واپس میرے پاس آ جائے گی۔ مجھے خواہ ڈرانے کی کوشش مت کرو ہڈانی، میں نے کہا نا کہ میں یہ گیند تمہیں واپس کر دوں گا۔ ایلن نے آگے بڑھ کر ہڈانی کے ہاتھ سے وہ گیند چھین لی۔ ہڈانی اسے روکتا رہا مگر ایلن سنی انسنی کر کے آ گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے ایک پیالے میں بکرے کا خون ڈالا اور گیند سامنے رکھ کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جوں ہی اس نے گیند پر خون کا پیالہ الٹا، اندھیرا چھا گیا۔ کافی دیر تک ایلن کچھ نہ دیکھ سکا، پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹا اور روشنی ہو گئی۔ ایلن نے دیکھا اس کے باپ کی روح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے ایلن؟ ڈیڈی، میں تباہ ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں۔ جارج نے آپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ پلیز آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں تاکہ جائیداد مجھے مل جائے۔ آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا۔ دیکھیے، آپ کا لاڈلا بیٹا کنگال ہو گیا ہے۔ جارج مجھے کچھ نہیں دیتا۔ ایلن نے جھوٹ موٹ روتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولتے ہو تم؟ جارج نے تمہیں جائیداد میں سے برابر کا حصہ دیا تھا جو تم نے جوئے میں ہار دیا، اور اب تمہاری نظر جارج کے حصے کی دولت پر ہے؟ نہیں ڈیڈی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں صرف وہ جائیداد مانگ رہا ہوں جو آپ کی تھی۔ جارج نے ترکے میں ملی ہوئی جائیداد کو کاروبار میں لگایا، تمہاری طرح ضائع نہیں کیا، اور اب تم اس کی جائیداد بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ پھر ضائع کر سکو۔ لیکن اس بار ایسا تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی، ڈیڈی کی روح نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، نہیں، جارج چلایا، تمہیں سزا ضرور ملے گی، روح نے کہا اور پھر غائب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ایلن کے سامنے ایک بے انتہا خوفناک ڈھانچہ آ گیا۔ اس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس کے لمبے لمبے دانت خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایلن اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دروازے پر پہنچا تو ڈھانچہ وہاں پہلے سے موجود تھا اور کہہ لگا رہا تھا، اب تم مجھ سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے ایلن۔ ایلن واپس کمرے کی طرف بھاگا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا دروازہ بند کر دیا، لیکن جب مڑ کر کمرے میں دیکھا تو ڈھانچہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور ڈھانچے پر گولیاں چلا دیں، لیکن ڈھانچہ مزے سے کھڑا رہا۔ ساری گولیاں ختم ہو گئیں مگر ڈھانچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر ایلن نے کرسی اٹھا کر ڈھانچے پر دے ماری۔ ڈھانچے نے کرسی کو ایک کھلونے کی طرح توڑ دیا اور ایلن کی طرف بڑھنے لگا۔ ایلن پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن کب تک؟ بالآخر اسے رکنا پڑا کیونکہ پیچھے اب دیوار تھی۔ چنانچہ ڈھانچے نے ایلن کو زمین پر گرا دیا اور ایلن کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ڈھانچہ مزے سے خون پیتا رہا اس وقت تک جب تک ایلن ساکت نہیں ہو گیا۔ پھر وہ اٹھا اور چند ہی لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب ایلن کی لاش وہاں پڑی تھی اور روحوں کو بلانے والی افریقی عاملوں کی گیند واپس اپنے مالک ہڈانی کے پاس پہنچ گئی تھی، اور یہ کوئی نہیں جان سکا کہ ایلن کیسے